ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی درخواست پر قومی اسمبلی میں غزہ کی صورتحال پر بحث. اسرائیلی فوج کے وحشیانہ مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان ارض فلسطین پر فلسطینیوں کے حق کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھے گا. ایوان نے غزہ سے قابض اسرائیلی فوج کے فوری اور غیر مشروط انخلاء کا مطالبہ بھی کیا. This House once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. The resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. قومی اسمبلی میں اسپیکر ایاز صادق اور صاحبزادہ حامد رضا کے درمیان تکرار. حامد رضا نے کہا وزیر اعظم کو بیلاروس کے بجائے غزہ جانا چاہیے تھا. OIC اجلاس بلا کر عالم اسلام اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کرے. حکومت تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائے, متفق علیہ عمل اختیار کرے. ایاز صادق بولے ایوان پہلے ہی قرارداد منظور کر چکا. آپ لوگوں نے 2 بار مخالفت کی تھی. فلسطینی جھنڈا ریڈ زون میں لانے پر پابندی کی بات غلط ہے. 80 لاکھ اسرائیلی اور 60 لاکھ عالم اسلام کی افواج ہم لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اسرائیل کو الٹیمیٹم دیا جائے کہ اگر آپ یہ جینوسائیڈ بند نہیں کرتے تو پھر تمام عالم اسلام مل کر جہاد کا اعلان کر. وزیر اعظم صاحب بیلاروس جانے کی بجائے وہ غزہ اتریں. چاہیے تو یہ تھا تمام اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے وہ موقف اختیار کرتی. فلسطین کے اوپر ہر ایک آئے گا. کوئی من پسند لوگوں کو نہیں بلایا تھا. لسٹیں آپ لوگوں نے اپنی دی تھی, ہر جماعت نے اپنی لسٹیں خود دی تھی. اس پہ فلسطین نہیں تھا ایجنڈے کے اوپر. فلسطین پہ ایک ہو چکی ہے ریزولوشن پاس. یہاں 2 دفعہ یہاں سے نو ہوا تھا اس کے اوپر. لوگوں میں نے کہا کہ غلطی ہو گئی ہوگی, پھر سے کرتا ہوں. سر میں پھر سے کہا, پھر سے میری آپ نے پارلیمنٹیرینز کی گاڑیوں کے اوپر سے فلسطین کے جھنڈے اتارے تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک میں فلسطین کا جھنڈا نہیں لا سکتے؟ نہیں لا سکتے سر. یہاں تو فلسطین کی ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈی چوک کا دل ہے, خدا کا خوف کریں یار. پی پی رہنما عبد القادر پٹیل کہتے ہیں کہ فلسطین کی صورتحال پر عالم اسلام کی بے حسی افسوسناک ہے. بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت نے یہودی رہنما کی انتخابی مہم چلائی تھی. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے سوال اٹھایا اسرائیلی پارلیمنٹیرینز کیوں ایک پاکستانی لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. 1.5 ارب مسلمان ابھی بھی ابابیلوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گی اور ان کو ماریں گی. قسم خدا کی اگر ابابیلیں آ بھی گئی تو وہ ان کو نہیں, پتھر ہمیں ماریں گی کہ تم لوگوں کا یہ حال ہے. ایک ہی جماعت ہے کہ جس نے کسی یہودی کے لیے باقاعدہ کیمپین چلائی. گولڈ سمتھ آج اسرائیل اور امریکہ اور خاص کر اسرائیل کے لیجسلیٹر پاکستان میں کسی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بھی ہمیں پہلے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بلاول بھٹو واضح کر چکے دریائے سندھ پر نہریں نہیں بننے دیں گے. بلاول نے خطاب میں کہا تھا کہ کینالز پر وزیر اعظم نہیں عوام کے ساتھ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سہون میں صحافیوں سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی کا کیس مضبوط ہے, جو بھی سنے گا وہ نہری منصوبہ ترک کر دے گا. اعظم سواتی کے مذاکرات سے متعلق بیان کا علم نہیں. پی ٹی آئی اختلافات کا شکار ہے. نہیں ایسا کہ ہمارے موقف پر کوئی مسترد کر بھی سکتا ہے. نہ ہونے کی صورت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل کو بڑا صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں عوام کے ساتھ ہوں گا اور پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں. اعظم سواتی کا مجھے نہیں پتا کس نے ان کو دیا ہے مینڈیٹ, اس لیے ان کے اندر اتنی شدید اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر اس وقت. کسی نے تو ان کو ڈسون کر دیا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اپنا طرز ہے اس کو چھوڑ کے اس ملک کی بہتری کے لیے مل کے کام کرے. کینال تنازع پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے. پی پی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کینالز پر قرارداد روکنے کے لیے قومی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا. حکومت پنجاب نے ارسا کے نام خط میں کہا ہے کہ پنجاب کو شیئر سے کم اور سندھ کو زیادہ پانی دینے سے کسانوں میں بے چینی بڑھ رہی ہے. امن و امان کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا وفاقی وزیر نے بیک ٹو رابطے میں کینال منصوبہ ختم کرنے کی پیشکش کی. تاہم پی پی نے زبانی وعدے کے بجائے ٹھوس اعلان کا مطالبہ کیا.
صدر صاحب نے اس کے اوپر گو ہیڈ دی. گرین پاکستان انیشیٹو کے اوپر ان کو بریفنگ دی گئی. میں نے سنا اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر گو ہیڈ. کوئی بھی ایسا پروجیکٹ سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا. ان کے پانی کا حصہ وہ کسی اور صوبے کو نہیں جانا چاہیے. ہمارا بالکل اسٹانس کلیئر ہے, ہم کینال نہیں بننے دیں گے. کینال کے اوپر اتنی سیاست کی افسوس کی بات. یہ سیاست نہیں ہے, اس ایشو پر جنگیں ہو جاتی. الجھ گئی پانی کی کہانی. نہری تنازع پر قرارداد لانی ہے یا نہیں؟ پی 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 اور نون لیگ نے عجب ہے ٹھانی. قومی اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. پی پی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مسلسل بائیکاٹ کے سبب اجلاس ملتوی ہوا. پیپلز پارٹی نے نہروں پر قرارداد پیش کرنے کی اجازت تک اسمبلی بزنس میں ساتھ نہ دینے کی دھمکی دی. وفاقی حکومت نے غزہ پر قرارداد پیش کی, اس لیے پیپلز پارٹی نے ساتھ دیا. اسپیکر بیرون ملک جا رہے ہیں, ان کی غیر موجودگی میں ایوان ڈپٹی اسپیکر چلائیں, یہ حکومت کو قبول نہیں. حکومت کو خدشہ ہے کہ نہروں پر پی 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 کی قرارداد ایوان میں آ سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی. ادھر حکومت پنجاب نے پانی کی تقسیم کو جانبدارانہ اور ناانصافی پر مبنی قرار دیا. ارسا کے نام خط میں 2 ٹوک موقف اپنایا. پنجاب کو شیئر سے کم اور سندھ کو زیادہ پانی دیا جا رہا ہے. پنجاب کے کسانوں میں بے چینی ہے. سکھر بیراج پر رائس کینال کو غیر قانونی پانی دیا جاتا رہا جو چھپایا گیا. خریف کی فصل میں بھی پنجاب کے حصے کا پانی زیادہ اور سندھ کا کم روکا جا رہا ہے. دوسری جانب بیک ڈور رابطوں میں وفاقی حکومت نے پی 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 کو کینال منصوبہ ختم کرنے کی پیشکش کر دی. ذرائع نے بتایا کہ وفاقی وزیر نے پیغام دیا کینال منصوبے کو ایکنک ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے نہ منظوری دی جائے گی. پی 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 رہنماؤں نے جواب دیا زبانی وعدے پر یقین نہیں. جب تک وزیر اعظم یا وفاقی حکومت منصوبہ ختم کرنے کا اعلان نہیں کرے گی احتجاج جاری رہے گا. وفاق اور اہم وزراء کینال منصوبے کی منظوری کی باتیں کر رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی کو عوام اور اداروں سے لڑانے کا کام کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نہروں پر سیاسی منافقت کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے پانی کے ایک قطرے پر بھی سمجھوتا نہیں کرے گی. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی بتائے سندھ کے پانی پر ڈاکہ مارنے کے لیے سہولت کاری کون کر رہا ہے. کینالز کے مسئلے پر پیپلز پارٹی سیاسی منافقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سندھ کے ایک قطرے پانی پر بھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے تو یہ پریس ریلیز کی نیگیشن کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پانی پر ڈاکہ مارنے کے لیے سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ وہی ان کاغذات میں بھی نہ کھپے کرو نا. سندھ کے باشیوں کو پیسہ مارنے کا پلان بنایا ہوا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ حکومت نے 17 سال میں 1 گلاس صاف پانی میسر نہیں کر سکی ہے. مارچ 2025 میں ترسیلات زر ریکارڈ سطح پر. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت. کہا ترسیلات زر 1 ماہ میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی. رواں مالی سال میں ترسیلات زر 28 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں. اب اس سال ہمارے ریمیٹنسز انشاءاللہ 38 بلین ڈالر کے قریب آئیں گے. سال جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہے گا. پاکستان کی ترسیلات زر بلند ترین سطح پر تمام ریکارڈ توڑ ڈالے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار مسرت. وزیر اعظم نے کہا مارچ 2025 میں ترسیلات زر 1 ماہ میں 4 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں. رواں مالی سال اب تک ترسیلات زر مجموعی طور پر 28 ارب ڈالر تک پہنچی ہیں. شہباز شریف نے کہا اوورسیز پاکستانیوں نے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کیا. حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو سہولتیں دینے کے لیے پرعزم ہے. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے بتایا مارچ میں تاریخ میں پہلی بار ترسیلات زر 4 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہوئے ہیں. 4 بلین سے پہلے ہم نے کبھی کراس نہیں کی. اب اس سال ہمارے ریمیٹنسز انشاءاللہ 38 بلین ڈالر کے قریب آئیں گے. اب ہماری توقع یہ ہے کہ اس سال جو ہے وہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہے گا. مارچ میں سب سے زیادہ سعودی عرب سے 98 کروڑ 73 لاکھ ڈالر موصول ہوئے. متحدہ عرب امارات سے 84 کروڑ 21 لاکھ ڈالر اور برطانیہ سے 68 کروڑ 39 لاکھ ڈالر موصول ہوئے. امریکہ سے 41 کروڑ 95 لاکھ ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئے. پی ایس ایل 10 میں صاحبزادہ فرحان کی طوفانی بیٹنگ. پشاور زمین کے باؤلرز کی دھلائی کرتی 49 گیندوں پر اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بنا دیا. 52 گیندوں پر 106 رنز کی شاندار اننگز کھیلی.
13 चौके 5 छक्के लगाए। पिंडी में इस्लामाबाद की टीम बड़े टोटल की जानिब गामजन, 4 विकेट पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। टूर्नामेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में अमरीकी वफ्द के एजाज में तकरीब पीटीआई के डॉक्टर अमजद और आतिफ खान भी शरीक हुए। आतिफ खान ने बताया कि उनके इल्म में ये बात आई, बैरिस्टर गौहर उमर अयूब को बुलाया गया था। मुलाकात में सियासी जमातों के लोग और विफाकी वज़रा मौजूद थे। अमरीकी कांग्रेसमैन ने गुफ्तगू की। बानी से मुलाकात या रिहाई से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, कोई बानी से मिलना चाहता है। पे जो मौजूद थे वो डॉक्टर अमजद थे MNA पात से। उन्होंने शायद बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर अयूब साहब को भी इनविटेशन भेजी थी, वो नहीं थे। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, तीनों कांग्रेसमैन ने तकरीरें की और जनरल यही बातें हुई पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हिसाब से। इमरान खान की उनके हिसाब से कि जो वो मीटिंग करना चाहते हैं उनको इजाजत नहीं मिल रही, इसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं। दावत मिलती तो अमरीकी वफ़द को दिए गए डिनर में जरूर शिरकत करते। स्पीकर की तरफ से कोई दावतनामा नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस से पता करूंगा कि क्या गलतफहमी हुई। बानी पीटीआई ने कहा था दोस्त मुल्कों से वफूद या सरबरा आ जाएं और हुकूमत दावत दे तो जरूर जाएं। अमरीकी सेनेटर से मिलेंगे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। पता करूंगा स्पीकर साहब के ऑफिस से भी और उनके प्रोटोकॉल ऑफिस से। ना कोई मैसेज आया, ना कोई व्हाट्सएप आया, ना कोई इनविटेशन आई है। खान साहब के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से फ्रेंडली कंट्रीज के डिग्नेटरीज या उनके सरबराहान आ जाए और हमें दावत मिले तो पाकिस्तान की खातिर हम जाएंगे और मुलाकात करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द का दौरा करतारपुर। सिख बरादरी की शख्सियात ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजामात और सहूलतों को सराहा। थॉमस रिचर्ड्स फूजी ने कहा कि सिख बरादरी के मेले में शिरकत करके दिली खुशी हुई। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द लंगर हाल गए और सिख बरादरी के साथ बैठकर खाना खाया। मेहमानों को करपान भी पेश की गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ्द ने 0 पॉइंट का भी दौरा किया। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया है। रुकन कांग्रेस जैकब वॉरेन बर्गमैन का कहना है कि पाक अमरीका ताल्लुकात अहमियत के हामिल है, शराकतदारी को फरोग दे रहे हैं। थॉमस रिचर्ड सुवाजी ने कहा पाकिस्तान और अमरीका मिलकर काम करेंगे और मुआशी सरगर्मियों को फरोग देंगे। जोनाथन ल्यूथर जैक्सन ने भी दौरा पाकिस्तान को खुशाइन करार दिया। कहा एतमाद की बुनियाद पर ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का सुनहरी मौका है। यकीन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। The relationship between Pakistan and the United States is essential because of who we are as two countries who believe in freedom, but also have the capabilities to move good policy and good agreements forward. Critical minerals being only one of many, but it sets the stage for the next steps in development of good industries that provide value not only to Pakistan, but to the entire world. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here and how we need to rebuild this partnership. So let's work together. Let's try and lift up people together to make their lives better, and let's see economic investment here in our country. Let's work together on national and economic security. Thank you so much. Shukriya. Pakistan Zindabad. The highest officials in the line, it's truly been an honor to be here. I think that Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships. स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दोहरी शहरियत रखने वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने की तजवीज़। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में कहा कि पूरा पाकिस्तान दोहरी शहरियत रख सकता है, हम नहीं रख सकते। आप अपनी जमातों से बात करें। शुरा के एजाज में आर्मी चीफ की जानिब से आज, वजीर आजम की जानिब से कल इशाया दिया जाएगा। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन। मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्पीकर कौमी
قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں دوہری شہریت رکھنے والے الیکشن لڑ سکیں تو وہ اپنی جماعتوں سے بات کریں. نیشنل اسمبلی آپ کی ہے, صرف ہم لوگ ڈیول نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے, باقی پورے پاکستان کے سب رکھ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں اپنی جماعتوں سے بات کریں کہ ڈیول نیشنل کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے, اس پہ ڈبیٹ ہو جائے. پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ان کے لیے ریزرو سیٹیں کی جائیں, اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا وزیر اعظم اور آرمی چیف معاشی استحکام کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی اڑان پاکستان منصوبے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اٹلی میں پاکستانی سفیر علی جاوید نے سمندر پار پاکستانیوں کو قومی اسمبلی میں 5% نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا. اوورسیز پاکستانی کو اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم 5% لیجسلیشن کر کے نیشنل اسمبلی میں انڈائریکٹ سیٹس دی جائیں. دوہری شہریت بہت بڑا اعزاز ہے جس کے پاس ہے, زندہ باد. سیکریٹری SIFC جمیل قریشی نے کہا کہ یہ ادارہ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے قائم کیا گیا ہے. SIFC کا بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ یو ہیو گاٹ ایوری تھنگ ان ون پلیس. ہم نے کوئی نئے لوگوں کو ہائر نہیں کیا, یہ وہی ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں جو ڈفرنٹ منسٹریز سے لے کر آئے ہیں اور وہ ہم کٹھے بیٹھ کے اس کو ون سٹاپ شاپ کی طرح چلا رہے ہیں. چیئرمین اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن قمر رضا کا کہنا تھا کہ وہ وقت گیا جب سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل نہیں سنے جاتے تھے. وہ اب وقت چلا گیا کہ وہ اوورسیز کے ایشوز نہ سنے جائیں یا ان پہ توجہ نہ دی جائے. آپ کے ایشوز اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ان کا حل بھی آپ دیکھیں. کنونشن میں شرکت کے لیے آنے والوں کے اعزاز میں آج آرمی چیف, کل وزیر اعظم کی جانب سے عشائیہ دیا جائے گا. دنیا بھر سے آئے پاکستانیوں کو ریاستی مہمان کا درجہ دیا گیا ہے. امریکی IT سیکٹر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے CEO سائبرین سلیوشن امریکہ مبشر قاضی کا کہنا ہے IT سیکٹر میں آئندہ 5 سالوں میں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی. کوشش ہے پاکستان میں 1 سال کے اندر 5 سے 6 ہزار یوزرز تیار کرے اور ان کو بیرون ملک نوکریوں پر بھیجے. مبشر قاضی نے بتایا گورنر سندھ جس طرح IT کے لیے کام کر رہے ہیں ایسا کام تو امریکہ میں بھی نہیں ہوتا دیکھا. جی ہم نے 3 MOU سائن کیے ہیں. پہلے سال میں تقریباً ہم چاہ رہے ہیں کہ 5 سے 6 ہزار اسٹوڈنٹس کو ہم کوالیفائی کریں اور پھر ہم ان کو خود پلیسمنٹ ان کی کرائیں گے. اویلیبل اپرچونٹیز اوورسیز, ان کے ویزاز بھی ہم ارینج کریں گے, ان کو سٹاف بھی ہم کریں گے, ان کی امپلائمنٹ اپرچونٹیز کی پلیسمنٹ بھی ہم ہی کریں گے. آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ملک میں آپ کی ہیومن ریسورسز ہیں, اسی طرح بہت بڑا ایسٹ اوورسیز پاکستان. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ایک کانفرنس یہیں کر رہی ہے اسلام آباد میں جو کل سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اس کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ کیسے اوورسیز پاکستانی کنٹریبیوٹ اور پارٹیسپیٹ کریں ملک کی ڈیولپمنٹ میں تاکہ ہم یہاں سے ٹیلنٹ کو گروم کر کے باہر لے کے جا سکیں. کل میری گورنر سندھ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے جو IT کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں ویری ایگزمپلری, اتنا وائڈ سکیل پہ تو میں نے کبھی امریکہ میں بھی نہیں کام ہوتے دیکھا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.